الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أمك ثم سئل فقال أمك ثم سئل فقال أمك ثم سئل فقال ابوک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ اتنا خوبصورت اور پاکیزہ دین ہے، اور اس کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں کہ اس روئے زمین پر اتنی خوبصورت اور پاکیزہ تعلیمات اور ویسا کامل اور مکمل طریقہ دنیا کے کسی اور خطے میں موجود نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا جو ہمیں عافیت کے ساتھ جینا سکھاتا ہے، ایسا دین عطا کیا جو ہمیں بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت سکھاتا ہے۔ اللہ نے وہ خوبصورت دین عطا کیا جو ایک بہتر خاندانی نظام ہمیں عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا کے انسانوں کا یہ ذہن ہے کہ جب تک کوئی چیز ان کے لیے کارآمد اور مفید ہے وہ اس کو بہتر خیال کرتے ہیں، جب کوئی چیز ان کے لیے کارآمد اور مفید نہ رہے ان کی نگاہ میں اس کی حیثیت گر جاتی ہے۔ لیکن ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی چیز تمہارے لیے کارآمد اور مفید نہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی درجہ اور مقام مقرر کیا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اسے اسی نگاہ سے دیکھو۔ اللہ نے جو نظام ہمارے لیے اس کائنات میں جاری کیا ہے وہ نظام صرف عبادت سے، صرف اللہ کے حقوق سے متعلق نہیں ہے، وہ نظام ایسا ہے جو ایک طرف اللہ کے حقوق سے متعلق ہے، دوسری طرف بندوں اور بندیوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا کہ سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ بتا دیجیے، سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ بتا دیجیے۔ انہوں نے ایک جملے میں سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا، فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے، حق ادا کرنا، اللہ کے حقوق، اس کے بندوں اور بندیوں کے حقوق۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں آج جس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ افراتفری اور نقصان پایا جا رہا ہے وہ انہی حقوق کی ادائیگی میں کمی ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، آپ ترتیب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح حقوق کی ادائیگی سکھا رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ اپنا حق بیان کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی یہ اس کا حق ہے، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے،
اللہ ہی کے آگے سر جھکایا جائے، اللہ ہی کو مالک و مولا تسلیم کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے پیشانی جھکائی نہیں جا سکتی، اس کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانا جا سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں، یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ دنیا کے کسی انسان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ کائنات میں ہم اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں۔ حضور سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ اگلوں اور پچھلوں کے سردار ہیں، آپ نبیوں کے تاجدار ہیں، آپ ساری کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ کائنات انسانی میں عالمگیر انقلاب اگر کسی نے برپا کیا تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں انسانوں کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ اگر کسی نے سکھایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ سے بڑھ کر عظیم اخلاق رکھنے والا کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا کون ہوگا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر عظمت، آپ سے عقیدت و محبت کے باوجود ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکائی جائے گی۔ معبود صرف اللہ ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں کیا جا سکتا اور اس کی صفات میں بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا اور تنہا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا اور تنہا ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے ہمسر اور برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ بے مثل و مثال ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تمام تر اختیار کا مالک اللہ ہے۔ جب سارا اختیار اللہ کے قبضے میں ہے تو عبادت بھی صرف اللہ کی جائے گی۔ اسی لیے ارشاد ہوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ اللہ اپنا حق سکھا رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے اللہ کے حق کی، اور جب اللہ کا حق بیان ہوا تو اب اس کے بعد بندوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ سے بڑا حق کسی کا نہیں۔ اسی لیے بندوں اور بندیوں کے حقوق میں پہلے نمبر پر بیان ہو رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف اللہ کے حقوق کی ادائیگی کافی نہیں ہے، بندوں بندیوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مخلوق میں ماں باپ کا حق انسان پر سب سے بڑا ہے۔ خالق کے حق کے بعد، اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو اور تم کروا سکو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ تب حضرت اویس نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ آپ غور کیجیے، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی سے حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو آئے پھر چلے گئے۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔
حضرت عمر نے کہا میں وہاں کے گورنر کو خط لکھ دیتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت کرے، آپ کا خیال رکھے۔ ظاہر ہے حضرت عمر کے دل میں ان کی عظمت تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، کہا کہ میں وہاں کے گورنر کو خط لکھ دیتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں کوئی خصوصیت اپنے لیے نہیں چاہتا، گمنام رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت اویس رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد یہ بھی سن لیجیے، یمن سے کچھ لوگ اور آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا خیر خیریت کی حضرت اویس کی، کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ پھر کہا کہ تم جانا اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا۔ وہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کس اونچے مقام کے شخص ہیں۔ حضرت عمر نے توجہ دلائی، یہ گئے، جا کر ملاقات کی، کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ انہوں نے کہا تم مبارک سفر سے حج کر کے لوٹے ہو، تم دعا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ کی حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا۔ حضرت اویس کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو متوجہ کیا ہے۔ آپ غور کیجیے کہ ایک ایسے شخص جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، صحابیت کا شرف ان کو نہیں ملا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت عطا کی۔ حضور نے فرمایا خیر التابعین، تابعین میں سب سے بہترین انسان، ان کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، مسلم شریف کی روایت، خیر التابعین، تابعین میں سب سے بہترین انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی یہ عظمت تھی، یہ ان کی قدر و منزلت تھی، ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکی۔ یہ چیز آپ کو میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ آپ غور کیجیے کہ والدین کا مقام کتنا اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر سے واپس فرما رہے ہیں کہ نہیں، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یا ماں باپ سے اجازت لے کر پھر آ کر شریک ہو جاؤ۔ اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کس درجے پر رکھے، اور غور کیجیے کہ آج ہم ماں باپ کی عظمت محسوس کرتے ہیں کہ ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں، ان کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، ان کے احکامات کی کتنی تعمیل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث کی، پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز ادا کرو۔ پوچھا اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کو دوسرے نمبر پر رکھا، جہاد کو تیسرے نمبر پر رکھا۔ اس سے آپ اندازہ کیجیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کو محبوب ترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہوں نے کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کفارہ کیا ہوگا بتا دیجیے۔ پوچھا کیا گناہ ہوا؟ کہا میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، قتل کا گناہ ہوا، آپ کفارہ بتا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ فرمایا اچھا جاؤ توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تم پر رحم کرے گا، لوٹا دیا۔ ان کے شاگرد تھے حضرت اکرمہ، انہوں نے یہ سنا تو پوچھنے لگے بعد میں کہ حضرت آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ ماں زندہ ہے کہ نہیں، ماں زندہ ہے یا نہیں، یہ بات کیوں پوچھی؟ وہ شخص تو آیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ مجھ سے قتل کا گناہ ہو گیا، کیا کفارہ ہوگا، کیسے توبہ کرو، آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ ماں زندہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ بہت سنگین گناہ کر کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے شخص پر ہوتی ہے جو قتل کرتا ہے۔ میں نے اس لیے پوچھا
کہ ماں زندہ ہے یا نہیں، کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو کہتا جا اپنی والدہ کی خدمت کر، اس لیے کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو ماں کی خدمت سے زیادہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہے۔ اس شخص کو اللہ کی رحمت کی ضرورت تھی تو میں اس کو راستہ بتاتا کہ ماں ہے تو جا اس کی خدمت کر تاکہ اللہ کی رحمت تجھ کو نصیب ہو جائے۔ آپ غور کیجیے، میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو ماں کی خدمت سے زیادہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہوں۔ غور کیجیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پاک میں آپ پڑھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، شروع میں نے حدیث تلاوت کی تھی، پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کائنات میں میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ پوچھا گیا ماں کے بعد کہاں تیری ماں ہے؟ کہاں ماں کے بعد کہاں تیری ماں ہے؟ 3 مرتبہ ماں کا لفظ استعمال کیا، چوتھی مرتبہ میں کہا تیرا باپ ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ماں کا حق باپ سے بھی بڑھ کر، حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں اپنے پیٹ پہ بچے کو اٹھاتی ہے تکلیف کے ساتھ، جنم دیتی ہے تکلیف کے ساتھ، دودھ پلاتی ہے مشقت کے ساتھ، باپ کو اتنی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی جتنی ماں کو اٹھانی پڑتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ یہی حضرت عمر ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، فارغ ہو کر طواف کر رہے تھے، ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ صحابی رسول تھے، بہت بڑے عالم، صحابہ میں ان کا علم ممتاز تھا۔ ایک شخص جو اپنی بوڑھی ماں کو ایک ٹوکری میں، بوڑھی کمزور تھی، اب ایک ٹوکری میں رکھ کر اس کو طواف کرا رہا، جب طواف سے فارغ ہوا آیا، کہنے لگا یہ میری ماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہے، نابینا ہے، اس کو اللہ کے کا گھر دیکھنے، حج کرنے کا اشتیاق تھا، میں غریب ہوں، یہ بار بار کہتی نہیں، سامان سفر نہیں تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ میری ماں کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی، ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلی جائے، تو میں پیدل لے کر نکلا، پیدل میں ان کو لے کر آیا، حج کرا چکا، اور میں نے بہت مشقت جھیلی، ایسی وادیوں سے گزرا، ایسے گرم علاقوں سے جہاں پتھر، بالو، ریت تپ رہے تھے، ایسے جگہوں سے بھی گزر کر آیا، اور میں نے اپنی ماں کی یہ خدمت کی۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یقیناً تم نے بہت بڑی نیکی کی، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، مگر حق ادا کرنے کی کا جہاں تک تعلق ہے، جب تمہاری ماں تم کو جنم دے رہی تھی اور تکلیف سے کراتی تھی، آہ کرتی تھی، ابھی ان میں سے کسی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کرا۔ جو تکلیف تمہاری ماں نے تمہارے لیے جھیلی، اس کا تم کیسے حق ادا کر سکو؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ، جنم دیا تم کو تکلیف کے ساتھ، حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 29 مہینے ہو جاتی ہے، یعنی تقریباً 2.5-3 برس ایسے ماں کے گزرتے ہیں جو اپنی اولاد کی نگہداشت اور پرورش میں سخت مشقت جھیلتی ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ ماں کے تم پر حقوق ہیں، باپ کا بھی حق ہے، لیکن ماں کے حقوق زیادہ ہیں، ماں کی تمہارے لیے مشقت بھی زیادہ ہے۔ حضرت ایاس ابن معاویہ تھے ایک بزرگ، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ رو رہے تھے، بہت روتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ اس قدر رونے کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیسا جملہ کہا وہ سنی، فرمایا قال لی بابان مفتوحان من الجنت فاغلق احدهما اليوم، میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، آج ان میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا، یعنی ماں باپ جنت کے 2 دروازے، 2 دروازے جنت کے میرے لیے
کھلے ہوئے تھے، آج ایک دروازہ بند ہو گیا۔ ایک بزرگ کی والدہ کا انتقال ہوا، گھر سے وہ قدم نکال رہے تھے پہلی مرتبہ ماں کی وفات کے بعد، اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا، ندا دی گئی، کہا گیا صبر کر قدم نکالنا، اس لیے کہ آج تک تم جس کی دعاؤں کے سائے میں گھر سے نکلتے تھے وہ ہستی اب دنیا سے رخصت ہو گئی، اب صبر کر دنیا میں قدم نکالو، گھر سے باہر جا رہے ہو صبر کر جاؤ۔ غور کیجیے، انسان جیتا ہے ماں کی دعاؤں کے سائے، والد کی دعاؤں کے سائے، زمانے کی دھوپ، زمانے کی کٹنائیوں اور تکلیف سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے ماں باپ کے شجر سایہ دار کی وجہ سے، ماں باپ کے کا سایہ قائم رہتا ہے، انسان عافیت سہولت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ جب رخصت ہو جاتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی عظمت، اہمیت، قدر و قیمت کیا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، اپنا مال ان پر خرچ کرنا چاہیے، ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو راحت آرام پہنچائیں، کوئی خلاف مزاج بات کو برداشت کریں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہوں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، ایصال ثواب کریں، ان کی قبر کی زیارت کریں، ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حضرت مالک ابن ربیعہ اسلمی صحابی روایت نقل کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے، پوچھا گیا اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی عمل باقی رہتا ہے؟ یعنی جب تک زندہ ہے تب تو ہم خدمت کر رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، ان پر مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن دنیا سے چلے گئے تو اب بھی کوئی عمل ہے ایسا کہ جس کے ذریعے حسن سلوک کیا جائے؟ حضور نے فرمایا 4 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ماں باپ اگر چلے بھی گئے تب بھی 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ وہ 4 چیزیں یہ: الصلاۃ لہما والاستغفار لہم، ان کے لیے دعا مانگنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، انفاذ عہدہما، ان کے احکامات کو پورا کرنا، اگر کوئی وصیت کر کے گئے، کوئی نصیحت کر کے گئے، کوئی حکم دے کر گئے، اس کو پورا کرنا۔ تیسری چیز، ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والد ہیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ، والدہ ہیں تو ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ چوتھی چیز، جو رشتہ داری ماں باپ کی وجہ سے قائم ہے ان رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، یہ چوتھی چیز ہے۔ جیسے باپ کی وجہ سے ددیالی رشتہ داری قائم ہوتی ہے، ماں کی وجہ سے ننیال کی رشتہ داری قائم ہوتی ہے۔ جو رشتہ دار ہوں جو صرف ماں یا باپ کی وجہ سے رشتہ داری ہے جن سے، ان کا خیال کرنا، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان 4 چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اس کے باوجود ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے، ایک اعرابی دیہاتی شخص سے ملاقات ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بہت خیال کیا، حسن سلوک کیا، کچھ تحفہ دیا، یہاں تک کہ جس سواری پر سوار تھے وہ سواری بھی دے دی، سر پر عمامہ تھا وہ اتار کر ان کو پہنا دیا۔ تو لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو دیہات کا شخص تھا، آپ تھوڑا بھی کچھ دے دیتے وہ خوش ہو جاتا، آپ نے اتنا سب کچھ دے دیا، یہاں تک کہ اپنے سر عمامہ بھی اتار کر دے دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا بات کہی، غور سے سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے والد میرے والد کے ملنے والوں میں تھے، میرے والد سے بہت محبت کرتے تھے، میرے والد سے بہت تعلق تھا، ان کے والد کا، اس شخص کا نہیں، ان کے والد کا میرے والد سے بہت تعلق تھا، اور میں نے حضور سے یہ سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے ملنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، سب سے بڑی نیکی ہے کہ ماں باپ کے ملنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور کیجیے، ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، تعلق تھا، اور یہ بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر نے کہا کہ ان کے والد کا تعلق تھا، اس تعلق کی وجہ سے میں نے ان کو نوازا۔ آپ
غور کیجئے کہ صحابہ کرام کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کیسی قدر تھی، کیسی عظمت تھی۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، مغفرت کی دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، ان کے احکامات کو پورا کرنا، ان کے ساتھ دوستوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ یہ چار باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے، ماں باپ چلے بھی گئے تب بھی یہ چار باتیں قائم ہیں، باقی۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، زندگی میں اس نے ماں باپ کی قدر نہیں کی، زندگی میں ماں باپ کا خیال نہیں رکھا، ان کو تکلیف پہنچتی رہی، اب وہ دنیا سے چلے گئے، یہ اولاد زندہ ہے جو ماں باپ کی نافرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر یہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے التجا کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، بچہ اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں دعا کا، استغفار کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ یعنی یہ ماں باپ کی زندگی میں تو نافرمان تھا، لیکن ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اگر ان کے لیے دعا مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، ان کے دوستوں کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں شامل کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر ماں باپ کی زندگی میں ہم ان کی قدر نہ کر سکے تب بھی یہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے کہ ہم ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اپنے ماں باپ کے ملنے جلنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ اس کی برکت سے ہمیں فرما برداروں میں شامل فرما لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی قدر و عظمت کی توفیق عطا فرمائے، خدمت اطاعت کا موقع عطا فرمائے، اور اگر ماں باپ رخصت ہو گئے ہوں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔